السلام علیکم. اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے. تقریباً 30 سال پہلے جب میری عمر قریب 15 سے 16 سال کی ہوگی تب میری ملاقات ایک چڑیل سے ہوئی تھی. یہ ایک سچا واقعہ ہے. یہ ان دنوں کی بات ہے جس وقت ہم کاروبار اور گھر کے بٹوارے کے بعد چچا جان کے گھر رہنے آئے تھے. اس واقعے سے 5 سال پہلے اس علاقے میں زیادہ تر خالی پلاٹس اور کارخانے بنے ہوئے تھے جو شام ہوتے ہی بند ہونا شروع ہو جاتے تھے. رہائشی مکانات چند ایک تھے جن میں کچھ میں بجلی بھی نہیں تھی، پر جہاں تھی وہاں بھی ایک آدھ بلب 0 واٹ کے رات میں جلتے تھے، باقی بند کر دیے جاتے تھے. پڑوس میں ایک بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے، ہم جنہیں خالہ اور خالو کہتے تھے. ہم کہانیاں سننے کی لالچ میں ان کے گھر جایا کرتے تھے. خالہ کا انداز بہت ہی خطرناک تھا، یعنی ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ رکھ کر وہ ہمیں بھیانک اور خوفناک قسم کی چڑیلوں اور سرکٹے بھوتوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی. کبھی کہتی تمہارے گھر کے پیچھے 7 بچوں کی لاشیں دفن ہیں، کبھی کہتی ہماری گلی میں جو خالی پلاٹ ہے لالے سیٹھ کی بیٹی وہاں پر چڑیل بن کر پھرتی ہے. وہ جو شہتوت کا درخت ہے نا ادھر وہ رہتی ہے، رات میں جو بھی وہاں سے گزرتا ہے وہ اس کو پکڑتی ہے. اور لالے سیٹھ کا بھوت اسکول کے ایک کمرے میں رہتا ہے. لالے سیٹھ کی بیٹی بہت سالوں پہلے اپنے بدن پر مٹی کا تیل ڈال کر جل کر مری تھی، جبکہ لالا سیٹھ اپنی بیٹی کے جلنے والے حادثے سے بھی بہت پہلے محلے کی مسجد کے کنویں میں کود کر خودکشی کر چکا تھا. وہ تقریباً ہمیں روز ہی یہ کہانی سنایا کرتی تھی. میں خالہ سے روز ضد کرتا کہ مجھے شہتوت کے پیڑ والی چڑیل کی پوری کہانی سنائے، مگر کسی نہ کسی وجہ سے وہ ہمیشہ ٹال دیتی تھی. ایک دن میں نے خالہ سے پوچھا کہ خالہ کیا دن میں بھی اس شہتوت کے پیڑ کے پاس جانا منع ہے؟ خالہ بولی آج تک کبھی دن میں کسی ناخوشگوار واقعے کا سنا تو نہیں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے دماغ میں نہ جانے کیا کھچڑی پک رہی تھی، مگر میں ہر حال میں اس چڑیل کو دیکھنا چاہتا تھا. چونکہ ان ساری جگہوں سے متعلق ہمارے دلوں میں ایک ڈر تھا اور وہی ڈر ہمیں اس جگہ سے دور رہنے پر مجبور کرتا تھا. ہمارے گھر کا ماحول تو ایسا نہیں تھا. ان سب چیزوں کو ہمارے گھر میں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. ہمارا تعلق ایک پڑھے لکھے گھرانے سے تھا، ہر کوئی تعلیم حاصل کر رہا تھا. ہم جب بھی یہ بات اپنے بڑوں سے کرتے تو وہ ہمیں ڈانٹ دیتے کہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، یہاں کوئی چڑیل یا بھوت نہیں ہے، یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں، ان پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں. اپنے گھر والوں کی باتوں پر یقین کر کے میں نے دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس خالی پلاٹ میں جہاں وہ شہتوت کا پیڑ لگا ہے جانے کا پلان بنایا. میرے تمام دوست خوفزدہ تھے اور وہاں نہیں جانا چاہتے تھے، مگر میں اپنی ضد کے ہاتھوں مجبور تھا. میرے تمام دوستوں کو سینما میں موویز دیکھنے کا بہت شوق تھا، مگر اس وقت ٹکٹس بہت مہنگی ہوا کرتی تھی. میرے والد صاحب جو کہ خاصی جانی مانی شخصیت رہے ہیں، کئی مسلم اور غیر مسلم بڑے لوگوں سے ان کے انتہائی قریبی تعلقات تھے، جن میں شہر کے اس وقت کے 5 مشہور سینما گھروں کے مالکان بھی تھے. ان کے سینما گھروں میں ہی ان کے آفیسز تھے جہاں اکثر والد صاحب اور دوست بیٹھتے تھے. میں بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا. وہاں کئی گھنٹوں تک ان کی باتیں چلتی رہتی. میں تو ان کی باتیں سمجھ نہیں پاتا تھا، اس لیے بور ہو جاتا تھا. تو سینما کے مالک اپنے کسی نوکر کے ہمراہ مجھے بوریت سے بچانے کی خاطر گھر بھیج دیتے تھے. میں نے بس اسی جان پہچان کا فائدہ اٹھایا اور اپنے دوستوں کو فری میں مووی دکھانے کا وعدہ کیا. بس اتنا کہنا تھا کہ سبھی دوست مان گئے اور پھر گھر میں بنا کسی کو بتائے دوپہر کے 2 بجے ہم پلان کے مطابق گھروں سے نکل گئے. وہاں ہر طرف ایک وحشت زدہ سناٹا پھیلا ہوا تھا. میرے ایک دوست کو شرارت سوجھی. وہ لالے سیٹھ کی بیٹی کو آوازیں دینے لگا کہ اے چڑیل تو کہاں ہے، ہم تجھ سے نہیں ڈرتے، چپ چاپ اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جا. یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا. مجھے اور میرے باقی دوستوں کو اب خوف آ رہا تھا. میں نے اسے چپ کروایا اور کہا آؤ گھر واپس چلیں، مگر جب ان باتوں سے اس کا دل نہیں بھرا تو اس نے پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا. اسی وقت تیز ہوا کی ایک لہر تیزی سے ہمیں چھوتی ہوئی گزر گئی اور کسی انجانی طاقت نے میرے دوست کے چہرے پر اتنی زور سے تھپڑ رسید کیا کہ اس کے چہرے کے زاویے بدلنے لگے اور وہ بے ہوش ہو گیا. یہ منظر دیکھ کر میں اور میرے باقی دوست بہت ڈر گئے. ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم یہاں آئے ہیں، اس بات کا ذکر ہم کسی سے نہیں کریں گے. پھر ہم اپنے دوست کو اٹھا کر گھر لے گئے
اور ان کو یہی بتایا کہ یہ گرمی سے بے ہوش ہو گیا ہے. اس کا بدن آگ کی طرح جل رہا تھا اور بخار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا. میرے ذہن میں اتنا تو صاف ہو گیا تھا کہ خالہ کی باتوں میں کچھ سچائی تو تھی. کچھ دن بعد میں خالہ کے گھر گیا اور ان کو اپنے دوست کا تمام واقعہ بتا کر اس پیڑ اور چڑیل کی حقیقت جاننے کی خواہش ظاہر کی. سارا واقعہ سن کر خالہ دنگ رہ گئی اور مجھے ڈانٹنے لگی. پھر خود کو کوستے ہوئے کہنے لگی کہ میری ہی غلطی ہے, تمہیں اس پیڑ اور چڑیل کے بارے میں بتانا ہی نہیں چاہیے تھا. پھر مزید بولی کہ ان سب باتوں کے لیے تم ابھی بہت چھوٹے ہو, بس اتنا یاد رکھو کہ بڑے جس کام سے منع کریں وہ کام نہیں کرنا چاہیے. جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گی. اس طرح کچھ سال کا عرصہ گزر گیا اور میں نے پھر کبھی اس پیڑ کا رخ نہیں کیا. جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو والد صاحب کے وہ سینما کے تمام دوست مجھے جانتے ہی تھے, تو میں وہاں کبھی کبھی والد صاحب کے بغیر اکثر اکیلے ہی پہنچ جایا کرتا تھا. ٹکٹ کا مسئلہ نہیں تھا, سب مجھے جانتے تھے. جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت وہاں کا آخری شو میرا پسندیدہ شو ہوا کرتا تھا. اس دن میں آخری شو دیکھنے اپنی سائیکل پر گیا. میں جس سینما میں گیا وہاں کافی دیر سے شو شروع ہو چکا تھا. مووی بھی لمبی تھی اور موضوع بھی ہارر تھا. دلچسپی کی وجہ سے وقت کا خیال نہ رہا, آخر تک دیکھتا رہ گیا. جب فلم ختم ہوئی میں باہر آ گیا تو وقت کا خیال آیا. تقریباً رات کا 1 بج چکا تھا. سردی کا موسم تھا, بلا کی سردی پڑ رہی تھی, یعنی ٹھنڈی ہوا کی لہریں میرے منہ پر تھپیڑے مار رہی تھی. میں جلدی جلدی سائیکل کے پیڈل مارتے گھر کی جانب روانہ ہوا. گیٹ کی چابی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. والد صاحب خود رات کو کبھی 12 کبھی 1 بجے آتے اور سب سے بڑے بھائی تو 1 سے 2 بجے گھر آتے تھے. میں ہمیشہ رات کو جب کہیں سے واپس آتا تو میں اس خالی پلاٹ پر لگے ہوئے شہتوت کے درخت کی دوسری جانب سے یا پھر درمیان کی گلیوں میں سے ہو کر گھر آتا تھا. مگر اس رات بے دھیانی میں اسی خالی پلاٹ پر سے گزر کر آ گیا جس کے بارے میں ہماری پڑوسی خالہ نے بتایا ہوا تھا کہ وہاں موجود شہتوت کے درخت پر سیٹھ کی بیٹی چڑیل بن کر رہتی ہے. اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. سارے راستے سناٹا چھایا ہوا تھا. اپنی گلی تو اور بھی سنسان اور بھیانک لگ رہی تھی. راستے کی تمام اسٹریٹ لائٹس بند تھی. تھوڑی دور سے ہی شہتوت کے درخت کا بھیانک سایہ دکھائی پڑا. ساری اگلی پچھلی کہانیاں ایک لمحے سے کم وقت میں میرے ذہن میں گھوم گئی. مووی کے تاثرات بھی تازہ ہو گئے. پیڑ سے کچھ ہی دور آگے میرا مکان تھا. درمیان میں سارے کارخانے بند تھے اور آس پاس کوئی مکان نہیں تھا. اپنے آپ کو پیڑ سے دور رکھنے کے لیے میں نے پیڈل کو تیز تیز گھمایا تاکہ جلدی سے دوسری سمت سے نکل سکوں. گھبراہٹ میں بجائے پیڑ سے دور ہونے کے عین اس کے نیچے سے ہی سائیکل گزرنے لگی. وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا. اب میری قسمت تھی کہ پیڑ کے نیچے سے ہی سائیکل گزارنی تھی. اور پھر وہی ہوا جو اب تک قصوں میں سنتا رہا تھا. میری آنکھوں کے سامنے اپنے بچپن کا وہ بھیانک واقعہ گھومنے لگا. تبھی ایک دم میرے سامنے ایک نہایت بدصورت عورت کھڑی دکھائی دی جو اوپر سے نیچے تک بالکل جلی ہوئی تھی. اس کے بال بھی مکمل جلے ہوئے تھے. وہ اپنی لال آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی اور پھر چنگھاڑتی ہوئی آواز میں چیخنے لگی. اس کی آواز سن کر میں بہت ڈر گیا تھا. میں وہاں سے بھاگتا تبھی اچانک وہ چڑیل تیزی سے میرے سامنے آ گئی اور میری سائیکل کے پیڈل کو پکڑ لیا. پھر اپنے دوسرے ہاتھ سے میرے بائیں گال پر زوردار زناٹے دار تھپڑ رسید کیا. میرے کان میں سیٹیاں بج رہی تھیں. مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. پھر اس نے میرا کالر پکڑا اور مجھے ہوا میں اچھال دیا. میں اچھلتا ہوا زمین پر دور جا کر گرا تو درد کی شدت سے تڑپ کر رہ گیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے جسم کی کتنی پسلیاں اور ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں. درد اتنا شدید تھا کہ میں چیخ بھی نہیں سکتا تھا. اتنے میں اس نے پھر مجھے میرے کالر سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا اور پورے پلاٹ میں مجھے کھینچتی رہی. میں خوفزدہ اور پریشان تھا. اب تو میں اپنے حواس میں بھی نہیں تھا. اس چڑیل کے چنگل سے آزاد ہونا اتنا آسان بھی نہیں تھا. اور میں جاتا بھی کیسے؟ میری سائیکل کہاں جا کر گری تھی اور کس حالت میں تھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا. اندھیرے میں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور وہ اپنی بھیانک آواز میں بولتی چلی جا رہی تھی. تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں سے گزرنے کی؟ کیا تو نے یہاں کے قصے کہانیاں نہیں سنے ہیں؟ میں تو جل کر مری ہوں. تجھے بھی جلا دوں گی. تو نے یہاں آنے کی ہمت کی, اب تجھے اس کا انعام تو ملنا چاہیے. دیکھ میں تیرا کیا حال کرتی ہوں. پکار لے تو نے جس کو بھی مدد کے لیے پکارنا ہے, کیونکہ کچھ ہی دیر میں تجھے کھانے والی ہوں.
یہ کہتے ہوئے وہ اپنے لمبے لمبے نوکیلے ناخن میرے گلے میں پیوست کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچا چبا جاتی، مجھے کسی مرد کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ مرد تھے میرے والد صاحب، وہ بھی رات میں کہیں سے آ رہے تھے۔ میرا یہ حال دیکھ کر وہ انتہائی پریشان اور خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر اتنی پریشانی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر چیختے ہوئے کہا، اے خبیث شیطان چڑیل، چھوڑ دے میرے بیٹے کو۔ تیرے بیٹے نے یہاں آنے کی جرت کیسے کی؟ آج تک میرا کوئی شکار یہاں سے زندہ واپس نہیں گیا اور آج بھی نہیں جائے گا۔ میں تو ہوش میں نہیں تھا، بس مجھے ان دونوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، کیونکہ اس نے اب تک مجھے میرے کالر سے پکڑ رکھا تھا اور اس کے نوکیلے ناخنوں سے ہونے والی چبھن مجھے بے ہوش بھی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ زمین پر میں پڑا ہوا تھا، میں تو ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا برا حال تھا، میرے جسم کے کئی حصوں سے خون بہ رہا تھا، پورے بدن کی ہڈیاں بھی نہ جانے کتنی سلامت تھی اور کتنی ٹوٹ چکی تھیں۔ بس مجھے ایک کان سے یہ سنائی دے رہا تھا، میرے والد صاحب زور زور سے قرآنی آیات کا ورد کر رہے تھے اور ہمت سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر والد صاحب نے نہ جانے اس پر کیا پڑھ کر پھونکا کہ وہ وہاں سے چیختی ہوئی بھاگنے لگی۔ اس کا جسم جل رہا تھا، جس حالت میں وہ جل کر مری تھی ویسے ہی اس کے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ چیختے چیختے اس شہتوت کے پیڑ میں جا کر گم ہو گئی۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے یاد نہیں میرے والد صاحب مجھے کیسے وہاں سے لے کر گئے، کیسے انہوں نے مجھے اٹھایا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو خود کو پٹیوں میں جکڑا ہوا دیکھا۔ میں اپنے جسم کو ہلا بھی نہیں پا رہا تھا۔ آنکھ کھلی تو ڈاکٹر کو اپنے اوپر جھکے ہوئے پایا جو انجیکشن لگا رہے تھے۔ بہت تیز بخار تھا، اس کے ساتھ ساتھ میں بری طرح سے زخمی بھی تھا۔ اس چڑیل نے میرا برا حال جو کر دیا تھا، وہ بھیانک چڑیل، اس کا بھیانک چہرہ، اس کا جلا ہوا جسم، سب مجھے یاد آنے لگا۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا مجھے اسی کیفیت سے روز لڑتے ہوئے، اور پھر جو میری حالت تھی اس کو صحیح ہونے میں تقریباً 6 مہینے لگے۔ پھر ایک دن میں اپنی خالہ کے گھر گیا۔ اب خالہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے خالہ سے کہا، آپ کو آپ کا وعدہ یاد ہے نا؟ خالہ بولی، ہاں مجھے یاد ہے۔ اس چڑیل کا سامنا کرنے کے بعد بھی تمہاری ضد نہیں گئی۔ دراصل لالا سیٹھ ایک شرابی اور جواری آدمی تھا۔ اس کی بیوی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی چل بسی تھی۔ اب بیٹی کی ذمہ داری لالا پر آ گئی تو اس پر بہت سارا قرضہ جمع ہو گیا تھا۔ اس نے لوگوں سے پیسہ لے کر سب جوئے میں ہرا دیا، جس کو وہ اتار نہیں پا رہا تھا۔ اس نے سب سے مدد مانگی مگر کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی، اور کوئی کرتا بھی کیسے، سب اس کی عادتوں سے واقف تھے۔ اسی دکھ سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی تھی۔ باپ کے یوں اچانک گزر جانے کے صدمے سے اس کی بیٹی کا دماغی توازن بگڑ گیا اور وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ رات کو اچانک گھر سے باہر نکل جایا کرتی اور سڑکوں پر ننگے پاؤں بھاگنے لگتی، اور بھاگتے ہوئے ایک ہی بات کہتی تھی، تم سب نے مل کر میرے باپ کو مارا ہے، آج سے یہاں سے جو بھی گزرے گا میں اسے مار ڈالوں گی۔ پھر کچھ دن بعد اچانک لوگ غائب ہونے لگے۔ سب لوگوں نے ایک بات نوٹ کی کہ جب سے لوگ غائب ہو رہے ہیں تب سے کسی نے لالے سیٹھ کی بیٹی کو سڑکوں پر بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دن میری ساس کہنے لگی کہ میں جا کر لالے کی بیٹی کو دیکھ کر آتی ہوں، نہ جانے وہ کس حال میں ہے، اتنے دنوں سے دکھائی نہیں دی۔ جیسے ہی وہ لالے کے گھر میں داخل ہوئیں، ان کی چیخوں سے پورا محلہ گونج گیا۔ گھر میں سبھی گمشدہ لوگوں کی لاشیں خون سے لت پت پڑی تھیں اور ان سب کے سینے سے دل غائب تھا۔ ماں کی چیخوں سے سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ سب نے اپنی آنکھوں سے وہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ جب لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے اوپر تیل ڈال کر شہتوت کے پیڑ کے نیچے جا کر خود کو آگ لگا لی۔ اس کے مر جانے کے بعد بھی موتوں کا سلسلہ جاری رہا تو طے یہ پایا کہ اس جگہ سے رات کے وقت کوئی نہ گزرے۔ تمہاری قسمت اچھی تھی جو تم بچ گئے۔ خیر تمہاری تو خواہش تھی نا اس چڑیل سے ملنے کی جو اب پوری ہو گئی۔ خالہ کی بات سے میں شرمندہ ہو گیا تھا۔ میرے گھر والوں کو اب یقین آ گیا تھا کہ ایسی چیزوں کا وجود ہے۔ اب ہمارے گھر میں 12 بجے سے پہلے گھر آنے کا حکم ہو گیا تھا۔ 12 بجے کے بعد اگر کوئی آتا تو اس کو سزا ملتی، اور میں تو اب لیٹ آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے والد صاحب نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی، ہم کسی اور جگہ آ گئے تھے، کیونکہ اس جگہ وہ پیڑ اور وہاں پر موجود وہ چڑیل کسی کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ویسے تو وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن شیطانی قوتیں کبھی ہار نہیں مانتی، وہ اپنا زور لگاتی رہتی ہیں۔ میرے والد صاحب پھر میرے لیے بہت ہی زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔
گھر والے اتنا زیادہ ڈر گئے تھے کہ کہنے لگے سچ میں یہ شیطانی قوتیں اتنی خطرناک ہو سکتی ہیں کہ کسی بھی انسان کو مار سکتی ہیں، سوچا نہیں تھا۔ بڑے جو کہتے ہیں کہ 12 بجے سے پہلے گھر آ جاؤ، اسی لیے وہ اتنی زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ اس وقت جنات اور شیطانی قوتوں کا زور ہوتا ہے، اور ویسے بھی راتیں انسانوں کے لیے سونے اور عبادت کے لیے ہیں تاکہ وہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر سکیں، نہ کہ رات بھر جاگ کر باہر گھومنے اور آوارہ گردی کرنے کے لیے۔ اس لیے جو بھی 12 بجے کے بعد گھر سے باہر گھومتا ہے وہ ذرا محتاط رہے، کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔